ارے او پینٹ شرٹ والے ہٹلر کے بھتیجے، اگر ہمت ہے نا تو ذرا اس رسی کو ہاتھ لگا کر دکھاؤ۔ قسم لے لو جو تمہاری اس کلف لگی وردی کا کچومر نہ نکال دیا تو میرا نام بھی زویا خان نہیں۔ اور خبردار، جو قدم آگے بڑھایا، یہ پٹاخے صرف زمین پر نہیں پڑتے میجر صاحب، آپ کی ناک پر بھی فٹ ہو سکتے ہیں۔ زویا نے چھت کی منڈیر پر کھڑے ہو کر نیچے لان میں موجود اپنے اکلوتے مجازی خدا یعنی میجر دانیال کو للکارا، جو پچھلے 10 منٹ سے اسے نیچے اترنے کا حکم دے رہا تھا۔ دانیال، جس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں کسی جنگی نقشے کی مانند ابھری ہوئی تھیں، اپنی روبدار آواز میں دھاڑا، زویا، یہ تمہارے بچپنے اب نہیں چلیں گے۔ تمہیں یاد ہے کہ تم اس گھر کی بہو ہو اور میرا تم سے نکاح ہو چکا ہے۔ یہ پٹاخے بازی اور چھتوں پر بندریا کی طرح چھلانگے لگانا ایک میجر کی بیوی کو زیب نہیں دیتا۔ ابھی کے ابھی نیچے آؤ، ورنہ میں اوپر آ کر تمہاری یہ ساری آتش بازی کچرے میں پھینک دوں گا۔ زویا نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی ماچس کی تیلی کو ہوا میں لہرایا۔ اوہ ہو میجر صاحب، نکاح ہوا ہے، کوئی ماشاء اللہ نہیں لگا کہ آپ کے ہر حکم پر میں سیلیوٹ مار کر یس سر کہوں گی۔ اور رہی بات نیچے آنے کی، تو وہ تو میں تبھی آؤں گی جب آپ پورے خاندان کے سامنے یہ مانیں گے کہ کل رات جو آپ کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہوا تھا، وہ جنہوں نے نہیں بلکہ آپ کی اسی بندریا بیوی نے اپنی پیاری سے پن سے کیا تھا۔ نیچے کھڑے دانیال کی مٹھیاں بھنج گئیں۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اسے صبح صبح میٹنگ کے لیے دیر ہو رہی تھی اور گاڑی کے چاروں ٹائروں کی ہوا غائب تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید کسی دشمن کی چال ہے، مگر یہاں تو دشمن گھر کے اندر ہی بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ زویا خان، تم نے میری گاڑی کے ٹائر پنکچر کیے، تمہیں اندازہ ہے کہ اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ زویا نے شرارت سے آنکھ ماری اور ایک چھوٹا سا پٹاخہ چلا کر بالکل دانیال کے جوتوں کے پاس پھینکا۔ سزا؟ میجر صاحب، سزا تو تب ملے گی نا جب آپ مجھے پکڑ پائیں گے۔ اور اس سے پہلے کہ دانیال کچھ سمجھ پاتا، وہ چھت کے دوسرے کونے کی طرف بھاگ گئی جہاں سے پائپ کے ذریعے نیچے اترنا اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ پورے گھر میں زویا کے قہقہے اور دانیال کی گرجدار آواز گونج رہی تھی، جیسے کسی قلعے میں دو فوجیں آمنے سامنے ہوں۔ کچھ دیر بعد جب دانیال غصے سے بھرا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کا پارا مزید ہائی ہو گیا۔ زویا اطمینان سے صوفے پر بیٹھی دادی اماں کے ساتھ چپس کھا رہی تھی اور انہیں بتا رہی تھی کہ کیسے اس نے میجر صاحب کے روبدار چہرے کو 1 سیکنڈ میں زرد کر دیا تھا۔ دادی، دیکھے نا، ان کے ماتھے پر تو غصے سے تیوریاں ایسے پڑتی ہیں جیسے پہاڑوں پر دراڑیں آئی ہوں۔ دانیال کے قدموں کی چاپ سن کر اس نے فوراً ایک معصوم سی شکل بنائی اور اپنی چادر سر پر ایسے ڈھانپی جیسے اس سے زیادہ فرما بردار بیوی پوری کائنات میں نہیں ملے گی۔ دانیال اس کے پاس آ کر رکا۔ اس کی نظریں زویا کے چہرے پر جمی تھیں جو اب مسکینیت کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ دادی، آپ کی اس لاڈلی نے آج میری وردی اور میری ساکھ دونوں کا جنازہ نکالنے کی قسم کھائی ہوئی ہے، دانیال نے سرد لہجے میں کہا۔ دادی نے مسکرا کر زویا کا ہاتھ تھاما اور بولی، ارے بیٹا، بچی ہے اور پھر تمہاری منکوہا بھی، تھوڑی شرارت کر لی تو کیا ہو گیا؟ تم بھی تو ہر وقت بارڈر پر رہنے کے عادی ہو گئے ہو، اب گھر کو بھی بے رگ سمجھنے لگے ہو۔ دانیال نے ایک گہرا سانس لیا اور زویا کی طرف جھک کر سرگوشی کی، یہ معصومیت کا نقاب اتار دو زویا، کیونکہ اب تمہاری اگلی ٹریننگ میں خود کروں گا۔ کل سے صبح 5 بجے تم میرے ساتھ گراؤنڈ میں ہوں گی، اور اگر 1 سیکنڈ کی بھی دیر ہوئی تو یاد رکھنا میجر دانیال کا کورٹ مارشل کتنا سخت ہوتا ہے۔ زویا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اس کی چپس کا نوالا اسی کی حلق میں پھنس گیا۔ 5 بجے صبح؟ میجر صاحب،
میں کوئی سپاہی نہیں، میں آپ کی نازک سی کزن اور پیاری سی بیوی ہوں۔ دانیال نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ نازک؟ جو لڑکی پائپ سے اتر کر بھاگ سکتی ہے وہ صبح 5 میل کی دوڑ بھی لگا سکتی ہے۔ تیار رہنا مسز میجر دانیال۔ یہ کہہ کر وہ اپنے مخصوص رعبدار انداز میں کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ زویا بی بی اب اپنی ہی چال میں پھنس چکی تھیں اور دادی سے پوچھ رہی تھیں، دادی کیا نکاح کے بعد طلاق کے علاوہ ریٹائرمنٹ کا بھی کوئی آپشن ہوتا ہے؟ اگلے دن کی صبح زویا کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی، کیونکہ میجر دانیال نے اپنی کہی ہوئی بات سچ کر دکھائی تھی۔ ٹھیک 5 بجے اس کے کمرے کا دروازہ ایسے کھلا جیسے کسی چھاپا مار کارروائی کا آغاز ہوا ہو۔ زویا، یو ہیو 5 منٹس۔ اگر 5 منٹ میں تم ٹریک سوٹ پہن کر لان میں نہ ہوئی تو یاد رکھنا میں تمہیں اسی حالت میں اٹھا کر گراؤنڈ کے چکر لگواؤں گا۔ دانیال کی رعبدار آواز سن کر زویا نے تکیہ اپنے منہ پر رکھ لیا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ میجر صاحب نو مور مذاق والے موڈ میں ہیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھی، یا اللہ، کس پاگل سے میرا نکاح کروا دیا؟ یہ شوہر ہے یا پی ٹی انسٹرکٹر؟ خیر، کسی نہ کسی طرح وہ لان میں پہنچی، جہاں دانیال پہلے ہی بازو سینے پر باندھے کلائی پر گھڑی دیکھتے ہوئے کھڑا تھا۔ 3 منٹ لیٹ، 25 پش اپس لگاؤ ابھی، دانیال نے سپاٹ لہجے میں حکم دیا۔ زویا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ پش اپس؟ میجر صاحب، میں یہاں کوئی بھرتی ہونے نہیں آئی، اور ویسے بھی میری نازک کلائیاں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ دانیال اس کے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ نازک کلائیاں؟ وہی نازک کلائیاں جو کل رات پائپ سے لٹک کر نیچے اتری تھیں۔ ڈونٹ میس ود می زویا، اسٹارٹ ناؤ۔ زویا نے غصے سے زمین پر بیٹھ کر پش اپس لگانے کی ناکام کوشش کی اور ہر ایک سیکنڈ کے بعد دانیال کو کوستی رہی۔ ابھی یہ ٹریننگ سیشن جاری ہی تھا کہ گھر کے بڑے دادا اور تایا ابا، جو دانیال کے والد تھے، ٹہلتے ہوئے وہاں آ گئے۔ دانیال نے زویا کو رکنے کا اشارہ کیا اور خود ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اس کے چہرے سے وہ شرارت غائب ہو گئی جو وہ زویا کو تنگ کرتے وقت دکھا رہا تھا۔ ابو، دادا جان، میں آپ دونوں سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ دانیال کی آواز میں ایک ایسی سنجیدگی تھی جس نے زویا کو بھی چونکا دیا۔ دادا جان مسکرائے۔ ہاں بیٹا، کہو، کیا محاذ پر دوبارہ جانا ہے؟ دانیال نے ایک نظر زویا پر ڈالی جو پسینے میں شرابور بکھرے بالوں کے ساتھ اسے ہی گھور رہی تھی۔ نہیں دادا جان، محاذ اب گھر کے اندر ہے۔ میرا نکاح زویا سے 3 سال پہلے ہوا تھا، تب وہ بچی تھی اور میں بھی اپنی ٹریننگ میں مصروف تھا، مگر اب حالات بدل چکے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اگلے ہفتے زویا کی رخصتی کر دی جائے۔ میں اسے اپنے ساتھ ایبٹ آباد چھاؤنی لے کر جاؤں گا۔ دانیال کی اس بات نے جیسے لان میں بم پھاڑ دیا۔ زویا، جو ابھی زمین پر بیٹھی اپنے سانسیں بحال ہی کر رہی تھی، اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ کیا؟ رخصتی؟ اور وہ بھی اگلے ہفتے؟ میجر صاحب، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میری ابھی پڑھائی باقی ہے، میرے ابھی کتنے ہی شرارتی پلانز ادھورے ہیں۔ لیکن دانیال نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ اس کی نظریں اپنے بڑوں پر جمی تھیں۔ تایا ابا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، بیٹا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، نکاح کو بھی کافی وقت ہو چکا ہے، مگر زویا ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں لگتی۔ دانیال نے قدم آگے بڑھائے اور بڑے ادب مگر مضبوط لہجے میں کہا، ابو، اسے تیار کرنا ہی تو میرا کام ہے۔ یہ یہاں رہ کر مزید بگڑ رہی ہے۔ اگر یہ میرے ساتھ رہے گی تو اسے ذمہ داری کا احساس بھی ہوگا اور ایک فوجی کی بیوی ہونے کا وقار بھی سیکھ لے گی۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے، رخصتی اب اگلے جمعے کو ہی ہوگی۔ زویا کا پارا اب 7ویں آسمان پر تھا۔ اس نے دادا جان کا ہاتھ تھاما۔ دادا جان، آپ کچھ کیوں نہیں بولتے؟ یہ مجھے اغوا کر کے چھاؤنی لے جانا چاہتے ہیں۔
وہاں تو پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، میں وہاں کیا کروں گی؟ کیا وہاں بھی صبح 5 بجے مجھے پریڈ کروائی جائے گی؟ دادا جان نے قہقہا لگایا اور دانیال کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دانیال میاں، تم نے شیرنی کو پنجرے میں بند کرنے کا سوچ تو لیا ہے، مگر یاد رکھنا یہ پنجرہ تمہارا اپنا گھر ہوگا۔ اگر ہمیں منظور ہے تو رخصتی کی تیاریاں شروع کرو۔ سویا نے بے بسی سے باری باری سب کے چہرے دیکھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی آزادی کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ دانیال نے سویا کے قریب آ کر نہایت دھیمے لہجے میں مگر ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، گیٹ ریڈی مسز دانیال، اب پٹاخے لان میں نہیں میجر ہاؤس میں چلیں گے، اور ان کی کمانڈ صرف میرے ہاتھ میں ہوگی۔ زویا نے پیر پٹکا اور وہاں سے بھاگتے ہوئے چلائی، دیکھ لینا میجر صاحب، رخصتی تو ہو جائے گی لیکن آپ کو اس دن کا افسوس عمر بھر رہے گا۔ میں نے آپ کی چھاؤنی کو مریخ نہ بنایا تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ دانیال اسے جاتے دیکھ کر مسکرایا۔ وہ جانتا تھا کہ اصل جنگ تو اب شروع ہوئی ہے۔ اگلے چند دن گھر میں کسی میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگے، جہاں ایک طرف میجر دانیال کی فوجی حکمت عملی تھی تو دوسری طرف زویا کی سویلین بغاوت۔ رخصتی طے پا چکی تھی اور گھر میں مہندی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ زویا نے بھی تہیہ کر لیا کہ وہ اتنی آسانی سے ہتھیار نہیں ڈالے گی۔ مہندی کی رات جب پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا اور ڈھولک کی تھاپ گونج رہی تھی، زویا نے اپنا پہلا میزائل داغنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر دانیال کے لیے ایک خاص قسم کا شربت تیار کیا جس میں لال مرچوں اور نمک کا وافر مقدار میں تڑکا لگایا گیا تھا۔ جب دانیال اپنے دوستوں کے ساتھ لاؤنج میں آ کر بیٹھا تو زویا نہایت معصومیت سے سر پر دوپٹہ اوڑھے نظریں جھکائے شربت کا گلاس لے کر اس کے سامنے آئی۔ میجر صاحب، اتنی گرمی ہے، تھوڑا سا شربت پی لیجئے، آخر مہمان خصوصی تو آپ ہی ہیں۔ سویا کی آواز میں شہد جیسی مٹھاس تھی مگر اس کی آنکھوں میں شرارت کے انگارے دہک رہے تھے۔ دانیال نے مشکوک نظروں سے زویا کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی اتنی جلدی فرما بردار بیوی کے روپ میں تو نہیں آ سکتی۔ اس میں کچھ ملایا تو نہیں ہے نا زویا؟ اس نے گلاس پکڑتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔ زویا نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، حد ہے میجر صاحب، اب کیا میں اپنے ہونے والے شوہر کو زہر دوں گی؟ بس آپ کی محبت کا تھوڑا سا تڑکا لگایا ہے۔ دانیال نے ایک لمبا گھونٹ بھرا اور اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا، آنکھوں سے پانی نکل آیا اور حلق میں جیسے آگ لگ گئی۔ اس نے کھانستے ہوئے زویا کو دیکھا جو اب منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی روکنے کی ناکام کوششیں کر رہی تھی۔ تم نے اس میں کیا ڈالا ہے؟ دانیال نے بمشکل پوچھا۔ زویا کھلکھلا کر ہنس دی۔ صرف تھوڑی سی لال مرچیں میجر صاحب، تاکہ آپ کو ایبٹ آباد کی سردی سے پہلے ہی تھوڑی گرمی کا احساس ہو جائے۔ دانیال کے دوستوں نے قہقہا لگایا مگر دانیال نے گلاس سائڈ پر رکھا اور زویا کے قریب ہو کر دانت پیستے ہوئے بولا، اس کا بدلہ میں رخصتی کے بعد لوں گا، اور یاد رکھنا زویا، تب تمہارے پاس کوئی دادی اماں نہیں ہوں گی تمہیں بچانے کے لیے۔ بالآخر رخصتی کا دن آ پہنچا۔ رخصتی کے وقت جہاں سب کی آنکھیں نم تھیں وہیں زویا کا رونا دیکھ کر دانیال کو بھی حیرت ہوئی۔ وہ زار و قطار رو رہی تھی جیسے اسے واقعی بچھڑنے کا دکھ ہو، مگر جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھی اور گھر کی حدود سے وہ لوگ باہر نکلے، زویا نے ایک دم آنسو پوچھے اور میک اپ ٹھیک کرنے لگی۔ دانیال نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیا تھا؟ ابھی تو تم ایسے رو رہی تھی جیسے کوئی بڑا حادثہ ہو گیا ہو۔ زویا نے شیشے میں خود کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، اوہ میجر صاحب، وہ تو صرف ایک آرٹسٹک پرفارمنس تھی تاکہ امی ابو کو لگے کہ ان کی بیٹی بہت دکھی ہے، ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کی چھاؤنی میں تباہی مچانے کے لیے بہت پرجوش ہوں۔ دانیال نے سر پیٹ لیا۔ اسے احساس ہونے لگا کہ وہ ایک ایسی آفت کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے جو اسے کورٹ مارشل کروا کر ہی دم لے گی۔
एबटाबाद पहुंचते ही सोया का सामना मेजर हाउस से हुआ। एक बड़ा सा बंगला जिसके बाहर 2 सिपाही अलर्ट खड़े थे। दानियाल ने गाड़ी रोकी और संजीदगी से कहा, ये मेरा घर है सोया, यहाँ मेरे कुछ असूल हैं। सुबह का नाश्ता ठीक 8 बजे, रात का खाना 9 बजे और कोई फजूल शोर शराबा नहीं। सोया ने बंगले का जायज़ा लिया और मुस्कुराई। उसूल टूटने के लिए ही तो बनते हैं मेजर साहब, और रही बात शोर की, तो अभी आपने मेरा रॉक बैंड सुना ही कहाँ है। पहले ही दिन जब दानियाल अपनी यूनिट गया, सोया ने घर की काया पलट दी। उसने ड्राइंग रूम के तमाम तमगे और ट्रॉफियां उठाकर स्टोर रूम में फेंक दी और वहां रंग बिरंगे गुब्बारे और अपनी फैशनेबल तस्वीरें लगा दी। जब शाम को दानियाल थका हारा वापस आया और ड्राइंग रूम में कदम रखा, तो उसे लगा कि वो किसी फौजी के घर नहीं बल्कि किसी प्ले ग्रुप स्कूल में आ गया है। उसका गुस्सा 7वें आसमान को छूने लगा। सोया, ये क्या बदतमीजी है? मेरी ट्रॉफियां कहाँ हैं? सोया बावर्ची खाने से चम्मच लहराती हुई निकली। वो बहुत बोरिंग लग रही थी मेजर साहब, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी रौनक लगा दूं। और वैसे भी आपकी ट्रॉफियां आपके काम की होंगी, मेरे लिए तो वो सिर्फ मट्टी जमा करने के डब्बे थे। दानियाल उसके करीब आया और उसका बाजू पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया। उसकी आंखें गुस्से से दहक रही थीं। ये कोई खेल नहीं है जोया, ये मेरा घर है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूँगा। सोया ने डरने की बजाय उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और निहायत ढिठाई से बोली, और मैं आपकी बीवी हूँ मेजर साहब, और यहाँ वही होगा जो हम चाहेंगे। और फिलहाल हम ये चाहते हैं कि आप जाकर हाथ मुंह धोएं, क्योंकि मैंने खाने में वो बनाया है जो आपको सख्त नापसंद है, यानी कद्दू की सब्जी। दानियाल बेबसी से उसे देखता रह गया। उसे समझ नहीं आया कि इस लड़की को सज़ा दे या उसकी मासूमाना ढिठाई पर प्यार करे। एबटाबाद की सर्द शाम थी और बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी ने मौसम को मज़ीद दिलकश बना दिया। मेजर दानियाल, जो कि आम तौर पर सख्त मिजाज और डिसिप्लिन का पाबंद था, आज कुछ थका हुआ और खामोश सा घर लौटा। सोया, जो हमेशा की तरह कोई नई शरारत सोच रही थी, उसे लाउंज में खामोशी से बैठा देखकर ठटक गई। उसने सोचा था कि आज फिर कोई नोकझोंक होगी, मगर दानियाल का यूं सर सोफे की पुश्त पर टिकाए आंखें मूंद लेना उसे कुछ अजीब सा लगा। वो दबे कदमों उसके पास आई और शरारत से उसके कान के पास जोर से ताली बजाने का इरादा किया, मगर जैसे ही करीब पहुंची उसकी नज़र दानियाल के थके हुए मगर पुरकशिश चेहरे पर पड़ी। उसकी पेशानी पर बिखरे बाल और बंद आंखों के गिर्द हल्की सी थकन ने जोया के दिल में एक अनजानी सी हमदर्दी पैदा कर दी। वो खामोशी से वहीं कालीन पर बैठ गई और दानियाल के चेहरे को गौर से देखने लगी। कभी कभी तो आप वाकई हिटलर लगते हैं, मगर कभी इतने मासूम कि यकीन ही नहीं आता बॉर्डर पर दुश्मनों से लड़ते होंगे, वो बड़बड़ाई। अचानक दानियाल ने आंखें खोल दी और सोया को इतने करीब देखकर उसकी खुद की धड़कनें एक पल के लिए रुक गई। सोया हड़बड़ा कर पीछे हटने लगी, मगर दानियाल ने तेजी से उसका हाथ थाम लिया। भाग क्यों रही हो? अभी तो तुम मेरी मासूमियत के कसीदे पढ़ रही थी। दानियाल की आवाज़ में वो मखसूस फौजी गरज नहीं, बल्कि एक अजीब सी नरमी और गहराव था। सोया का चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। वो तो मैं ये देख रही थी कि आप नींद में खर्राटे तो नहीं लेते। दानियाल ने एक जानदार कहकहा लगाया और उसका हाथ थामे उसे अपने करीब सोफे पर बिठा लिया। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी और खिड़की के शीशों पर गिरती बूंदों की आवाज़ कमरे में छाए सकूत को एक रोमानवी लय दे रही थी। दानियाल ने सोया की आंखों में झांका, जहां अब शरारत की जगह एक अजीब सी बेचैनी थी। सोया, तुम कहती हो कि मैं सख्त हूँ, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि इस वर्दी के पीछे भी एक दिल है जो तुम्हारे लिए धड़कता है? और वो दिल तब से तुम्हारा है जब तुम गुड़ियों से खेला करती थी और मैं छुट्टियों में आकर तुम्हारी चुटिया खींचा करता था।
زویا نے حیرت سے اسے دیکھا. اسے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کھڑوس میجر کے دل میں اتنے پرانے جذبات چھپے ہوئے ہیں. دانیال نے اس کی ہاتھ کی پشت پر اپنی گرفت مضبوط کی. میں تمہیں ٹریننگ اس لیے دیتا ہوں تاکہ تم مضبوط بنو، کیونکہ ایک فوجی کی بیوی کو بہت سے طوفانوں کا اکیلے سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مجھے تمہاری یہ شرارتیں پسند نہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ تمہاری یہی آفتیں میرے اس بے جان گھر کی رونق ہیں. زویا کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی. وہ جو ہمیشہ لفظوں کے تیر چلاتی تھی، آج ایک جملہ بھی نہ بول سکی. اس نے آہستہ سے اپنا سر دانیال کے کندھے پر رکھ دیا. بارش کی خوشبو اور کمرے کی مدھم روشنی نے ماحول کو جادوئی بنا دیا. میجر صاحب، آپ تو بڑے چھپے رستم نکلے. مجھے لگا آپ کو صرف فائلیں پڑھنا اور سپاہیوں کو سزا دینا ہی آتا ہے. زویا نے دبی آواز میں کہا. دانیال نے مسکرا کر اس کے سر پر پیار دیا. محبت بھی ایک جنگ ہی ہے زویا، اور میں نے یہ جنگ جیتنے کا فیصلہ اس دن کر لیا تھا جس دن تم نے نکاح کے کاغذات پر دستخط کیے تھے. زویا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور شرارت سے بولی. تو کیا اب کل صبح 5 بجے والی پریڈ کینسل سمجھی جائے؟ دانیال نے ہنستے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے لیا. رومانس اپنی جگہ مسز دانیال، مگر ڈسپلن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونے والا. کل صبح 5 بجے گراؤنڈ میں ملاقات ہوتی ہے. زویا نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، مگر اس بار اس کی آہ میں غصہ نہیں بلکہ ایک انوکھی خوشی تھی. ایبٹ آباد کی یک بستہ رات اپنی جوبن پر تھی. بوندا باندی برف باری میں تبدیل ہو چکی تھی اور میجر ہاؤس کے لان میں سفیدی کی چادر بچھنے لگی تھی. کمرے کے اندر ہیٹر کی تپش اور کافی کے مگ سے اٹھتی بھاپ نے ماحول کو ایک خوابناک سا لمس دے دیا. زویا جو ابھی تک دانیال کے کندھے پر سر رکھے خاموش تھی، اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر دیکھا. دانیال کی نظریں مسلسل اسی پر جمی تھی، جیسے وہ اس کے چہرے کے ہر نقش کو اپنی روح میں اتارنا چاہتا ہو. دانیال. زویا نے پہلی بار اسے میجر صاحب کی بجائے اس کے نام سے پکارا تھا. اس پکار میں ایک ایسی لرزش تھی کہ دانیال کا دل بھی بے اختیار دھڑک اٹھا. اس نے زویا کے چہرے پر بکھری ایک آوارہ لٹ کو نہایت نرمی سے اس کے کان کے پیچھے اڑسا. جی زویا. اس کی آواز ریشم کی طرح ملائم تھی. کیا آپ واقعی مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ میرا مطلب ہے میں تو اتنی بدتمیز ہوں، آپ کے ہر حکم کی نافرمانی کرتی ہوں، اور پھر بھی. زویا کی آنکھوں میں سچائی جاننے کی تڑپ تھی. دانیال نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور انہیں اپنے لبوں سے لگا لیا. زویا، ایک سپاہی کی زندگی بڑی سپاٹ ہوتی ہے، نظم و ضبط اور قانون کے دائروں میں قید. تمہاری یہ بدتمیزیاں، یہ شرارتیں ہی تو ہیں جنہوں نے مجھے جینا سکھایا ہے. اگر تم نہ ہوتیں تو شاید میں صرف ایک روبوٹ بن کر رہ جاتا. تمہاری نافرمانیوں میں بھی ایک عجیب سی اپنائیت ہے جو مجھے کسی اور میں کبھی نہیں ملی. زویا کے لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی. اس نے اپنا رخ پھیرنا چاہا، مگر دانیال نے اس کی تھوڑی تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کر لیا. آج بھاگنے کی کوشش مت کرو زویا، آج تم میجر دانیال کے حصار میں قید ہو. اس نے بہت قریب ہو کر سرگوشی کی. کمرے میں موجود 0 واٹ کے بلب کی مدھم سرد روشنی ان کے چہروں پر ایک عجیب سا سحر طاری کر رہی تھی. دانیال نے دراز سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی. زویا نے حیرت سے اسے دیکھا. اس کے اندر ہیرے کی ایک نہایت نفیس اور نازک سی انگوٹھی چمک رہی تھی. یہ تمہارے لیے ہے. جب ہمارا نکاح ہوا تھا تب میں تمہیں کچھ دے نہیں پایا، مگر آج میں تم سے ایک بار پھر عہد کرنا چاہتا ہوں کہ چاہے محاذ جنگ ہو یا زندگی کا کوئی مشکل موڑ، میرا ہاتھ ہمیشہ تمہارے ہاتھ میں رہے گا. دانیال نے نہایت محبت سے زویا کی انگلی میں وہ انگوٹھی پہنا دی. زویا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمکنے لگے. اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے دانیال کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی اور اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا. دانیال نے اسے مضبوطی سے اپنے حصار میں لے لیا.
اسے اپنے دل کی دھڑکنیں زویا کے کانوں میں گونجتی محسوس ہو رہی تھیں۔ باہر گرتی برف نے پوری دنیا کو خاموش کر دیا، مگر اس کمرے میں دو دلوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کائنات کی سب سے خوبصورت موسیقی بن چکی تھی۔ آئی لو یو میجر صاحب، زویا نے اس کے سینے سے لگے نہایت دھیمے لہجے میں اعتراف کیا۔ دانیال نے اس کی پیشانی پر پیار کی مہر ثبت کی اور مسکراتے ہوئے بولا، لو یو ٹو میری چھوٹی سی آفت۔ اگلی صبح جب زویا کی آنکھ کھلی تو کمرے کی کھڑکی سے چھنتی دودھیا روشنی پورے کمرے کو منور کر رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ وہ رات دانیال کے بازو پر سر رکھے ہی سو گئی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو دانیال وہاں نہیں تھا، مگر تکیے پر ایک چھوٹا سا نوٹ رکھا تھا۔ 5 منٹ لیٹ ہو چکی ہو مسز دانیال، سزا لان میں ملے گی۔ زویا نے جھنجھلا کر نوٹ بیڈ کی طرف پھینکا اور تیزی سے تیار ہو کر باہر کی طرف بھاگی۔ جیسے ہی اس نے لاؤنج کا دروازہ کھول کر ٹیرس پر قدم رکھا، اس کے منہ سے ایک بے اختیار واو نکلا۔ پورا لان سفید برف کی موٹی چادر سے ڈھکا ہوا تھا اور ہر طرف ایک سحر انگیز خاموشی تھی۔ دانیال لان کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ اس نے گہرے رنگ کا اوور کوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں تھے۔ جیسے ہی اس نے زویا کو دیکھا، اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ میجر صاحب، یہ تو سراسر ناانصافی ہے، اتنی سردی میں کون ٹریننگ کرتا ہے؟ زویا نے کانپتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو آپس میں رگڑا۔ دانیال اس کے قریب آیا اور اس کے گالوں پر لگی سرخی کو دیکھ کر مسکرایا۔ ایک فوجی کی بیوی کے لیے موسم کبھی رکاوٹ نہیں ہوتا، لیکن چلو آج تمہاری سزا کو انعام میں بدل دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ زویا کچھ سمجھ پاتی، دانیال نے جھک کر برف کا ایک گولا بنایا اور نہایت تیزی سے زویا کے کندھے پر مارا۔ زویا ہکا بکا رہ گئی۔ اوہ، تو اب جنگ شروع ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے میجر صاحب، اب دیکھیے زویا خان کا جوابی حملہ۔ زویا نے بھی برف اکٹھی کی اور دانیال کے پیچھے بھاگی۔ پورے میجر ہاؤس کا خاموش لان اب ان کی قہقہوں اور چیخوں پکار سے گونج اٹھا تھا۔ بھاگتے بھاگتے زویا کا پاؤں پھسلا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ دانیال نے لپک کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ دونوں برف کے ڈھیر پر ایک ساتھ گرے۔ زویا کا چہرہ دانیال کے بالکل قریب تھا۔ اس کی گرم سانسیں دانیال کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ برف کی ٹھنڈک ان کے گرد تھی، مگر ان کے دلوں میں ایک انوکھی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ دانیال نے زویا کے چہرے سے برف ہٹائی اور بہت دھیمے لہجے میں بولا، تم جانتی ہو زویا، میں نے زندگی میں بہت سی فتوحات حاصل کی، بہت سے میڈلز جیتے، مگر تمہیں جیتنا میری زندگی کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ زویا نے شرارت چھوڑ کر نہایت محبت سے دانیال کی آنکھوں میں دیکھا، اور آپ کو ہارنا میری زندگی کی سب سے بڑی جیت ہے میجر صاحب۔ دانیال نے دھیرے سے اسے خود سے مزید قریب کیا اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس لمحے وقت جیسے تھم سا چکا تھا۔ برف باری دوبارہ شروع ہو چکی تھی اور وہ دونوں اس سفید مخملی دنیا میں ایک دوسرے کے سحر میں گم تھے۔ ایبٹ آباد کی اس پرسکون چھاؤنی میں زویا کو آئے ابھی 15 دن ہی ہوئے تھے کہ اس کے خاموشی سے چڑ ہونے لگی۔ میجر دانیال ایک اہم کانفرنس کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے اور زویا کو سختی سے ہدایت کر گئے تھے کہ زویا، یہ گھر ہے، محاذ جنگ نہیں، اس لیے جب تک میں واپس نہ آؤں تمہارے قدم اس دہلیز سے باہر نہیں نکلنے چاہیے۔ مگر زویا اور ہدایت، یہ تو دو متضاد چیزیں تھیں۔ دانیال کے جاتے ہی زویا نے اپنی مہم جوئی کا لباس پہنا اور شام کے سائے گہرے ہوتے ہی گھر کے پچھواڑے والی چھوٹی دیوار پھلانگ کر قریب ہی موجود مارکیٹ کی طرف نکل گئی، یہ سوچے بغیر کہ یہ ایک ہائی سیکیورٹی زون ہے۔ رات کے 9 بج رہے تھے جب میجر دانیال کی جیپ اچانک گھر کے سامنے آ کر رکی۔ وہ اپنا دورہ مختصر کر کے واپس آ گئے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی انہیں خاموشی کا احساس ہوا جو زویا کی موجودگی میں ناممکن تھا۔ زویا، انہوں نے پکارا، مگر جواب ندارت۔
پورے گھر کی تلاشی لینے کے بعد جب انہیں کچن کی کھڑکی کھلی ملی اور باہر دیوار کے پاس زویا کا ایک سینڈل پڑا نظر آیا تو دانیال کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ ان کا خون کھول اٹھا۔ اس لڑکی کو اپنی حفاظت کی ذرا احساس نہیں۔ ابھی وہ سیکیورٹی ٹیم کو الرٹ کرنے ہی والے تھے کہ دور سے ایک حلیہ نظر آیا۔ زویا ہاتھوں میں آئس کریم کے 2 بڑے کپ پکڑے دیوار پھلانگنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی اور اس کا عبایا خاردار تاروں میں پھنس چکا تھا۔ اوہ مما، یہ تارے ہیں یا کسی چڑیل کے دانت میرا اتنا مہنگا عبایا پھاڑ دیا۔ زویا بڑبڑا رہی تھی کہ اچانک ایک طاقتور ٹارچ کی روشنی سیدھی اس کی آنکھوں میں پڑی۔ کون ہے وہاں؟ ہینڈز اپ! ایک گرجدار جانی پہچانی آواز نے زویا کے چھکے چھڑا دیے۔ زویا نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ اوپر کیے، جس کی وجہ سے آئس کریم کا ایک کپ سیدھا اس کے اپنے سر پر الٹ گیا۔ میجر صاحب، میں تو بس ہوا خواری کر رہی تھی، اس نے مسکینیت سے کہا۔ دانیال نے ٹارچ نیچے کی۔ ان کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھے، زویا کا بازو تھاما اور اسے ایک ہی ہاتھ سے دیوار کے پار لا کر زمین پر کھڑا کر دیا۔ ہوا خوری! رات کے 9 بجے دیوار پھلانگ کر! زویا خان، کیا تمہیں اندازہ ہے کہ اگر یہاں کا گارڈ تمہیں دیکھ لیتا تو وہ سیدھی گولی مارتا؟ دانیال کی آواز میں وہ گرج تھی کہ اس کے آس پاس کے درختوں پر بیٹھے پرندے بھی اڑ چکے تھے۔ زویا، جس کے سر سے اب پگھلی ہوئی آئس کریم ٹپک کر اس کی ناک پر آ رہی تھی، ایک دم غصے میں آ گئی۔ گولی مار دیتا تو مار دیتا، کم از کم اس روز روز کے جیل خانے سے جان تو چھوٹتی۔ آپ کو تو بس اپنے رولز کی پڑی ہے، میری خوشی کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ دانیال نے اسے کھینچ کر اپنے بالکل قریب کیا۔ ان کی آنکھیں غصے اور فکر کے امتزاج سے دہک رہی تھیں۔ خوشی؟ تمہاری 1 منٹ کی خوشی کے لیے میں اپنی پوری زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتا زویا۔ تم میری بیوی ہو، میری ذمہ داری، اور اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میجر دانیال تو جیتے جی مر جائے گا۔ سمجھ آئی تمہیں؟ دانیال کے لہجے میں چھپی اس شدت اور سچی تڑپ نے زویا کی زبان کو تالا لگا دیا۔ وہ پہلی بار دانیال کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ خوف دیکھ رہی تھی جو صرف محبت کرنے والوں کے دلوں میں ہوتا ہے۔ دانیال نے غصے سے اپنا رومال نکالا اور نہایت سختی مگر محبت سے زویا کے چہرے پر لگی آئس کریم صاف کرنے لگے۔ آج کے بعد اگر تم نے گھر کی دہلیز میری اجازت کے بغیر پار کی تو یاد رکھنا زویا، میں تمہیں اس کمرے میں بند کر دوں گا جس کی چابی صرف اور صرف میرے پاس ہوگی۔ زویا نے ڈرنے کی بجائے دھیرے سے دانیال کا ہاتھ تھام لیا اور شرارت سے بولی، میجر صاحب، اس کمرے میں آپ بھی ساتھ ہوں گے یا مجھے اکیلے ہی قید تنہائی کاٹنی پڑے گی؟ دانیال، جو ابھی اسے کورٹ مارشل کرنے کا سوچ ہی رہے تھے، اس کی اس غیر متوقع فرمائش پر بے اختیار مسکرا دیے۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا زویا، چلو اب اندر، اس سے پہلے کہ میں واقعی کوئی تمہیں بڑی سزا سنا دوں۔ ایبٹ آباد کی وادیوں میں اس رات ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میجر دانیال کو اطلاع ملی کہ سرحد کے قریب کچھ مشکوک سرگرمیاں دیکھی گئی ہیں، اس لیے وہ پوری رات یونٹ میں ہی رہے۔ صبح کے 4 بجے جب وہ تھکے ہارے پہنچے تو دیکھا کہ مین گیٹ کا تالا ٹوٹا ہوا ہے اور گارڈ بے ہوش زمین پر پڑا ہے۔ دانیال کا دل ایک پل کو دھڑکنا بھول گیا۔ وہ دیوانہ وار بھاگے، زویا، زویا، مگر پورا گھر خالی پڑا تھا۔ تبھی ان کی نظر ڈائننگ ٹیبل پر ایک کاغذ پر پڑی جس پر ٹیڑھی میڑھی تحریر میں لکھا تھا، میجر صاحب، آپ کی سیکیورٹی بہت کمزور ہے۔ میں نے سنا تھا کہ پرانی بیرکوں کے پاس کچھ خزانہ چھپا ہے، میں اسے ڈھونڈنے جا رہی ہوں، فکر مت کیجیے گا، آپ کی بہادر بیوی۔ دانیال کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ پرانی بیرکیں دراصل ایک ممنوعہ علاقہ تھا جہاں حال ہی میں کچھ بارودی سرنگیں یعنی لینڈ مائنز بچھائی گئی تھی جنہیں ابھی ڈسپوز نہیں کیا گیا تھا۔ پاگل لڑکی، یہ تم نے کیا کر دیا؟
دانیال نے اپنی جیپ نکالی اور ٹائروں کو چیختے ہوئے اس ممنوعہ علاقے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو دور سے انہیں زویا کا سفید دوپٹہ لہراتا نظر آیا۔ وہ ایک ایسی جگہ کھڑی تھی جہاں ہر قدم موت کا بلاوا تھا۔ زویا، وہیں رک جاؤ، 1 انچ بھی مت ہلنا۔ دانیال کی دھاڑ نے زویا کو سکتے میں ڈال دیا۔ وہ پلٹی اور جیسے ہی اس نے قدم آگے بڑھانا چاہا، دانیال نے چیخ کر کہا، خبردار، تمہارے پیروں کے بالکل نیچے مائن ہے۔ زویا کا چہرہ پل بھر میں سفید پڑ گیا۔ اس نے نیچے دیکھا۔ اس کے جوتے کے بالکل نیچے ایک دھاتی چیز کا کنارہ نظر آ رہا تھا۔ دانیال، اس کی آواز میں موت کا خوف تھا۔ دانیال نے اپنا پستول سائیڈ پر رکھا اور نہایت احتیاط سے ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگے۔ زویا، میری آنکھوں میں دیکھو، گھبرانا نہیں، میں آ رہا ہوں نا۔ دانیال کے ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا تھا، حالانکہ سردی عروج پر تھی۔ جب وہ زویا کے بالکل قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ زویا کا پیر بالکل اس پریشر پلیٹ پر تھا جو ذرا سی حرکت پر پورے علاقے کو اڑا سکتی تھی۔ دانیال نے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر زویا کا پیر اپنے ہاتھوں سے تھاما۔ زویا، جیسے ہی میں کہوں تم نے اپنا پیر ہٹانا ہے اور میں اپنا ہاتھ وہاں رکھ دوں گا۔ تم نے پیچھے کی طرف بھاگنا ہے، سمجھی؟ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں دانیال، آپ کا ہاتھ اڑ جائے گا، آپ جائیں یہاں سے۔ دانیال نے شدت سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اگر تمہیں کچھ ہوا تو میرا ہاتھ کیا، میری جان بھی چلی جائے گی۔ اب 1 2 3۔ ایک لمحے کی پھرتی سے دانیال نے زویا کو دھکا دیا اور خود اس جگہ کو سنبھالا، مگر معجزانہ طور پر وہ مائن پرانی ہونے کی وجہ سے پھٹ نہ سکی۔ دانیال نے زویا کو بازوؤں سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے سیف زون میں لے آئے۔ وہاں پہنچتے ہی دانیال کا غصہ پھٹ پڑا۔ انہوں نے زویا کے دونوں کندھوں کو پکڑ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ کوئی فلم ہے؟ یہ کوئی کھیل ہے؟ تم اپنی جان کے ساتھ ساتھ میری زندگی بھی برباد کرنے پر تلی ہوئی ہو۔ زویا، جو اب تک صدمے میں تھی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور دانیال کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے معاف کر دے، میں نے سوچا نہیں تھا۔ دانیال نے اسے سختی سے خود میں بھینچ لیا۔ ان کی اپنی آنکھیں بھی نم تھیں۔ آج کے بعد اگر تم نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا تو میں قسم کھاتا ہوں زویا، میں یہ وردی اتار دوں گا، کیونکہ تمہیں کھونے کا حوصلہ میں نہیں رکھتا۔ زویا نے سسکیاں بھرتے ہوئے وعدہ کیا کہ اب وہ کبھی ایسی حماقت نہیں کرے گی۔ مگر جیسے ہی وہ گھر پہنچے، دانیال نے زویا کو کمرے میں لے جا کر دروازہ لاک کر دیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ زویا نے حیرت سے پوچھا۔ دانیال نے سنجیدگی سے جواب دیا، تم نے کہا تھا نا کہ قید تنہائی میں کیا میں ساتھ ہوں گا، تو لو، اب اگلے 24 گھنٹے نہ تم اس کمرے سے باہر جاؤ گی نہ میں، اور یہ میجر دانیال کا آخری اور حتمی فیصلہ ہے۔ زویا نے آنسو پوچھے اور ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ دانیال کی طرف دیکھا۔ میجر صاحب، آپ کی یہ سزا تو مجھے انعام لگ رہی ہے۔ دانیال نے گہرا سانس لیا اور مسکرا دیے۔ وہ جان چکے تھے کہ یہ لڑکی تو کبھی نہیں سدھرنے والی، مگر اب وہ اس کے اسی پاگل پن سے محبت کرنے لگے تھے۔ ایبٹ آباد کی فضا میں اب برف باری کی بجائے ایک بوجھل خاموشی چھا چکی تھی۔ وہ مائن والا واقعہ گزرے 2 دن ہو چکے تھے، مگر دانیال کا رویہ یکسر بدل چکا تھا۔ وہ زویا کی حفاظت کے نام پر اب اس کے لیے ایک جیلر بن چکے تھے۔ گھر کے باہر 2 کی بجائے 4 گارڈز تعینات کر دیے گئے تھے، اور زویا کا فون بھی دانیال نے اپنی تحویل میں لے لیا تاکہ وہ کسی سے مہم جوئی کے پلان نہ بنا سکے۔ زویا، جو ایک آزاد پنچھی کی طرح اڑنے کی عادی تھی، اب اس قید سے دم توڑنے لگی تھی۔ شام کے وقت جب دانیال گھر لوٹے تو زویا لاؤنج میں خاموش بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ دانیال، یہ سب کیا ہے؟ میں آپ کی بیوی ہوں، کوئی قیدی نہیں کہ آپ نے میرے باہر نکلنے پر پہرے بٹھا دیے ہیں۔ زویا نے سرد لہجے میں بات شروع کی۔
دانیال نے اپنی کیپ میز پر رکھی اور اس کی طرف دیکھے بغیر سپاٹ آواز میں کہا، جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تم اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتی، اسی لیے مجھے یہ سختی کرنی پڑ رہی ہے۔ بہتر؟ کس کے لیے بہتر؟ زویا تڑپ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کو اپنی وردی کی ساکھ بچانے کی فکر ہے، میری نہیں۔ آپ ڈرتے ہیں کہ اگر میجر کی بیگم کو کچھ ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ آپ کو مجھ سے نہیں اپنی انا سے محبت ہے۔ یہ الفاظ دانیال کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ اس نے مڑ کر زویا کی آنکھوں میں دیکھا جہاں غصے کے ساتھ ساتھ آنسو بھی تیر رہے تھے۔ زویا، اپنی زبان کو لگام دو۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس دن جب تم اس مائن پر کھڑی تھی تو میری کیا حالت تھی؟ میں نے تمہیں موت کے منہ سے نکالا تھا۔ دانیال کی آواز بھی اب اونچی ہو رہی تھی۔ تو کاش نہ نکالتے، زویا چلائی۔ ایسی زندگی سے موت بہتر ہے جہاں مجھے سانس لینے کے لیے بھی میجر صاحب کی پرمیشن لینی پڑے۔ میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے ابھی اور اسی وقت واپس گھر جانا ہے۔ دانیال کا پارا بھی 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ قید ہے تو جاؤ، مگر یاد رکھنا زویا، اگر آج تم اس دہلیز سے باہر گئی تو واپسی کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ملے گا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ زویا کو امید تھی کہ دانیال اسے روکے گا، اسے پیار سے منائے گا، مگر دانیال کی انا اس وقت اس کی محبت پر حاوی ہو چکی تھی۔ زویا نے تیزی سے اپنا بیگ اٹھایا، کچھ کپڑے ٹھونسے اور آنسو پوچھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ گاڑی باہر کھڑی ہے، ڈرائیور تمہیں ایئرپورٹ چھوڑائے گا، دانیال نے پیچھے سے سرد آواز میں کہا، مگر اس کے ہاتھ سختی سے اپنے ہاتھوں میں بھچے ہوئے تھے تاکہ وہ اسے روکنے کے لیے نہ بڑھ جائے۔ زویا جب جیپ میں بیٹھ رہی تھی، اس نے ایک بار مڑ کر بنگلے کی طرف دیکھا۔ اسے لگا دانیال کھڑکی سے اسے دیکھ رہا ہوگا، مگر وہاں صرف اندھیرا تھا۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور زویا کی سسکیاں انجن کے شور میں دب گئی۔ ایبٹ آباد کی وہ پہاڑیاں جو چند دن پہلے ان کی ہنسی کی گواہ تھی، آج ایک اداس جدائی کی گواہ بن چکی تھی۔ دانیال نے لاؤنج میں پڑے اس پھولدان کو ٹوکر مار کر گرا دیا جو زویا نے بڑے شوق سے سجایا تھا۔ تمہیں جانا تھا تو چلی گئی زویا، مگر یاد رکھنا میجر دانیال تمہیں لینے کبھی نہیں آئے گا۔ اس نے خود سے عہد کیا، مگر اس کے سینے میں اٹھتا درد اسے بتا رہا تھا کہ یہ جدائی کسی مائن کے دھماکے سے کم نہیں تھی۔ زویا کو اپنے میکے آئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا، مگر یہ ایک ہفتہ کسی ایک صدی کی مانند بھاری تھا۔ گھر والے پریشان تھے کہ ہستی کھیلتی زویا اچانک اتنی خاموش کیوں ہو گئی۔ وہ سب سے بس یہی کہتی، دانیال ذرا مصروف تھے تو میں نے سوچا کچھ دن امی کے پاس گزار لوں، مگر رات کے اندھیرے میں اس کا تکیہ اس کی سسکیوں کا گواہ ہوتا۔ وہ بار بار اپنا فون دیکھتی کہ شاید کسی انجان نمبر سے ہی صحیح میجر صاحب کا کوئی پیغام آ جائے، کوئی ڈانٹ ہی پڑ جائے، مگر وہاں تو مکمل خاموشی تھی۔ دوسری طرف ایبٹ آباد کا وہ بڑا بنگلہ دانیال کے لیے اب ایک ویران قلعہ بن چکا تھا۔ وہ سارا دن یونٹ میں گزارتا اور رات کو جب گھر آتا تو ہر کونے سے زویا کے قہقہے سنائی دیتے۔ اسے وہ خالی دیواریں چڑھانے لگتی جہاں زویا نے غبارے لگائے تھے۔ ایک رات وہ اسٹڈی روم میں بیٹھا فائلیں دیکھ رہا تھا کہ اس کی نظر زویا کی ایک چھوٹی سی ڈائری پر پڑی جو وہ جلدی میں شاید وہیں چھوڑ چکی تھی۔ دانیال نے کانپتے ہاتھوں سے اسے کھولا تو پہلے ہی صفحے پر اس کی اپنی تصویر لکھی تھی، اس کی اپنی تصویر لگی تھی اور نیچے لکھا تھا، میرے کھڑوس میجر صاحب، آپ چاہے مجھے جتنا بھی ڈانٹ لیں، مجھے پتا ہے کہ آپ کی سختی کے پیچھے میرے لیے وہ محبت چھپی ہے جو مجھے پوری دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی۔ میں آپ کو بہت تنگ کرتی ہوں نا، بس اس لیے کہ آپ کی توجہ صرف اور صرف مجھ پر رہے۔ دانیال کے ہاتھ سے ڈائری چھوٹ گئی۔ اس کی انا کا پہاڑ ایک پل میں ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ زویا کی فطرت میں شرارت تھی، بغاوت نہیں، اور اس نے اس کے پنکھ کاٹنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ دانیال نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اسی وقت اسے تایا ابا کی کال آئی۔ ان کی آواز میں شدید تشویش تھی۔ دانیال بیٹا،
زویا کو اچانک تیز بخار ہوا اور وہ بے ہوشی میں بس تمہارا نام لے رہی ہے۔ تم دونوں کے درمیان کچھ ہوا ہے کیا؟ دانیال کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے نہ وردی بدلی نہ کچھ سوچا، بس اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور طوفانی رفتار سے شہر کی طرف روانہ ہوا۔ 5 گھنٹے کا سفر اس نے 3 گھنٹے میں طے کیا۔ جب وہ زویا کے گھر پہنچا تو سب اسے دیکھ کر حیران رہ گئے، مگر دانیال کی نظریں صرف سیڑھیوں پر تھی۔ وہ سیدھا زویا کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی اور زویا بیڈ پر لیٹی بخار کی تپش سے تڑپ رہی تھی۔ دانیال اس کے قریب بیٹھا اور اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ زویا، اس کی آواز بھررائی ہوئی تھی۔ زویا نے نیم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اسے لگا شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ میجر صاحب، آپ یہاں بھی مجھے سزا ہی دینے آئے ہیں نا؟ اس نے کمزور آواز میں پوچھا۔ دانیال کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر زویا کے ہاتھ پر گرا۔ ہاں زویا، میں تمہیں عمر بھر کے لیے اپنے دل میں قید کرنے کی سزا سنانے آیا ہوں۔ مجھے معاف کر دو، میری انا میری محبت سے بڑی نہیں تھی۔ زویا نے دھیرے سے مسکرا کر اپنا دوسرا ہاتھ دانیال کے گال پر رکھا۔ آپ بہت لیٹ آئے ہیں میجر صاحب، میرا کورٹ مارشل تو کب کا ہو چکا۔ دانیال نے اس کا ہاتھ تھام کر چوما اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب کبھی کہیں نہیں جاؤ گی تم، اور اب کوئی گارڈ کوئی پہرا نہیں ہوگا۔ تم جہاں چاہو گی جیسے چاہو گی ویسے ہی جیو گی، بس میرے پاس رہو۔ باہر کھڑے گھر والوں نے جب کمرے سے زویا کی ہلکی سی ہنسی سنی تو انہوں نے بھی سکا سانس لیا۔ میجر دانیال کی سختی ایک بار پھر زویا کی معصومیت کے آگے ہار چکی تھی۔ زویا کی طبیعت دانیال کی آمد اور اس کی محبت بھری معافی کے بعد تیزی سے سنبھلنے لگی۔ 2 دن بعد ہی وہ ایبٹ آباد واپس جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھے تھے۔ اس بار فضا بالکل مختلف تھی۔ دانیال خود گاڑی چلا رہا تھا اور بار بار مڑ کر زویا کو دیکھتا، جیسے اسے یقین دلانا چاہتا ہو کہ اب سب کچھ بدل چکا ہے۔ میجر صاحب، آپ اتنا مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کہیں راستے میں دوبارہ میرا اغوا کرنے کا ارادہ تو نہیں؟ زویا نے اپنی مخصوص شرارت کے ساتھ پوچھا۔ دانیال نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا۔ اغوا تو تم نے میرا دل کر لیا ہے زویا، اب تو بس عمر بھر کی اسیری کا ارادہ ہے۔ زویا کا چہرہ شرم سے گلابی ہو گیا، مگر وہ زویا ہی کیا جو خاموش رہ جائے۔ دیکھ لے، میں نے واپسی کی شرط رکھی تھی کہ اب کوئی گارڈ مجھے نہیں روکے گا اور ہفتے میں ایک بار آئس کریم پارٹی لازمی ہوگی۔ دانیال نے ہنستے ہوئے سیلوٹ مارا۔ یس میڈم، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر۔ جیسے ہی وہ میجر ہاؤس پہنچے، زویا حیران رہ گئی۔ گیٹ پر کھڑے گارڈز نے اسے دیکھتے ہی سیلیوٹ کیا، مگر اس بار ان کے چہروں پر دبدبے کی بجائے احترام اور مسکراہٹ تھی۔ دانیال اسے اندر لے گیا تو زویا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ لاؤنج کی وہ دیوار جہاں سے دانیال نے اس کی تصویریں ہٹوا دی تھی، اب وہاں زویا کی ایک بہت بڑی اور خوبصورت پورٹریٹ لگی تھی جس پر لکھا تھا، ویلکم ہوم مائی کوئین۔ یہ سب آپ نے کب کیا؟ زویا نے حیرت سے پوچھا۔ دانیال اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ جس رات تم گئی تھی اسی رات مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ گھر دیواروں سے نہیں تمہاری ہنسی سے بنا تھا۔ یہ پورٹریٹ اب مجھے روز یاد دلائے گا کہ میری اصل فتح میدان جنگ میں نہیں، تمہارے دل میں ہے۔ زویا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے مڑ کر دانیال کے سینے پر سر رکھ دیا۔ آپ واقعی بدل چکے ہیں میجر صاحب، مگر یہ رومانس زیادہ دیر تک نہ چل سکا کیونکہ زویا خان اپنی فطرت سے مجبور تھی۔ شام کو جب دانیال فریش ہو کر کمرے میں آیا تو دیکھا کہ زویا نے اس کی استری شدہ وردی کے اوپر ایک بڑی سی گلابی رنگ کی بو لگا دی ہے۔ زویا، یہ کیا ہے؟ کل میری یونٹ میں انسپیکشن ہے۔ دانیال نے سر پکڑ لیا۔ زویا بیڈ پر اچھل کر بیٹھی اور معصومیت سے بولی، میجر صاحب، آپ نے ہی تو کہا تھا نا کہ میں جیسے چاہوں جیوں گی، تو میں چاہتی ہوں کہ کل آپ کے جونیئرز کو پتا چلے کہ ان کے ہٹلر میجر کے دل پر کس کی حکومت ہے۔
یہ پنک بو آپ کے وردی کی شان بڑھا رہی ہے۔ دانیال نے پہلے تو غصے سے اسے دیکھا، پھر زویا کی کھلکھلاتی ہنسی دیکھ کر خود بھی ہنس پڑا۔ اس نے زویا کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور اسے بیڈ پر گراتے ہوئے بولا، تم کبھی نہیں سدھرو گی نا؟ زویا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت پیار سے کہا، اگر میں سدھر گئی میجر صاحب تو آپ کو دانیال سے دوبارہ ہٹلر بننے میں دیر نہیں لگے گی، اس لیے میرا بگڑا رہنا ہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ کمرہ ان دونوں کے قہقہوں سے گونج رہا تھا۔ باہر ایبٹ آباد کی سرد ہوا چل رہی تھی، مگر میجر ہاؤس کے اندر محبت کی وہ تپش تھی جس نے برسوں کی خاموشی اور انا کی برف کو پگھلا دیا تھا۔ اب وہاں کوئی میجر اور کوئی مجرم نہیں تھا، وہاں صرف دو دل تھے جو ایک دوسرے کے